أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز، مومنین و مومنات، ہمراہ میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ قبر کی تنگی، قبر کی گھٹن سے محفوظ رہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت اس کے لیے آسانی ہو، قبر میں داخل ہوتے وقت اس کے لیے آسانی ہو، اور وہ مومنی مومنات کہ جو چاہتے ہیں کہ جب یہ عمل کریں، یہ نماز پڑھیں، تم فرشتے ان کے لیے استغفار کریں، اور وہ افراد جو شخص چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ماہ رمضان میں روزے رکھنے والوں کا ثواب جو انہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے وہ ثواب ان مومنین اور مومنات کو اس نماز کا عطا فرمائیں، تو ان افراد کو، ان کنیزان کو، ان بندگان خدا کو چاہیے کہ ماہ رجب المرجب کی 7ویں شب میں اس نماز کو پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال من صلی فی اللیلۃ السابعۃ من رجب 4 رکعات بالحمد مرہ وقل هو اللہ احد 3 مرات وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 7 رجب المرجب کی شب جو مومنین و مومنات، جو بندہ، جو کنیز 4 رکعت نماز پڑھے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اکثر مومنات مومنین سوال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، تو دیکھیں نماز میں قنوت ہوتا ہے، اور اس کے بعد طریقہ کیا ہے کہ نیت کرنی ہے کہ 7 ماہ رجب المرجب کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 3 مرتبہ، سورہ فلق کو 1 مرتبہ، سورہ ناس کو 1 مرتبہ، 4 رکعت میں اسی طریقے سے الحمد کے بعد توحید کو 3 مرتبہ، فلق کو 1 مرتبہ اور سورہ ناس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب یہ 2 کر کے یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد مصلی عبادت پر بیٹھ کر وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ عند الفراغ 10 مرات، جب نماز ختم کر لیں تو 10 مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف صلوات پڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کی آپ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو اب اس کا اجر جو میں نے پہلے بیان کیا تھا اب وہ عربی کے متن میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اظلہ اللہ فی ظل عرشہ ویعطیہ ثواب من صام شہر رمضان واستغفرت لہ الملائکہ حتی یفرغ من هذه الصلاة ویسہل علیہ النزع وزغط القبر ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة وآمنه الله من الفزع الأكبر۔ تو اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے اس نماز پڑھنے والے کے لیے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور خداوند عالم اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس طرح کی نماز پڑھنے والے کو خدا اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک وہ اس نماز میں مشغول رہے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نزع اور ضغط قبر جو ہے اس پر آسان فرمائے گا، اور وہ دنیا سے اس وقت تک
یعنی انتقال نہیں کرے گا، اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مکان نہیں دیکھے گا، اور خداوند علم اسے فضا اکبر سے یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور خوف ہوگا اس سے خداوند علم اسے محفوظ رکھے گا۔ تو مومنین و مومنات سے عرض ہے کہ ناجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب فرما دیں، بیل کے بٹن کو بیان کر دیجئے تاکہ اس طرح کے بہترین کارواں میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور نیکی کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ سفر کریں۔